کراچی اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے ہمارے بہت ہی معروف نام ہے ملک کا معروف سنگر ارشد محمود صاحب، ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے اور بہت شکریہ. اور ناصرہ زبیری صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ناصرہ اقبال صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، جیسے ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ناصرہ صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور ظاہر جو گفتگو ہم کر رہے ہیں 75ویں جشن آزادی کے موقع پر، کیا کھویا کیا پایا، بہت سارے موضوعات جو ڈسکس کیا ہم نے اپنے پچھلے گھنٹے میں چاہوں گی ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اب ان سے بھی ہم گفتگو آگے بڑھائیں. تو جیسے صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 75 سالوں میں جن شعبوں پر توجہ دینی چاہیے تھی، افسوس کی بات یہ کہ ہم نے نہیں دی. بہت سی مشکلات ہیں اور معاشی طور پر بہت مشکلات ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں. ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، خاص طور پر جو ہماری قوم ہے، ہماری نئی نسل ہے، کیا ہم اس کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہماری اس طرح کی چیزیں ہیں، ہمارے بڑوں کی ہماری جو ریاست ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ایک طرف، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں بحیثیت قوم؟ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو جو جشن آزادی ہے 75 سال ہم نے مکمل کر لیے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور پھر میں آپ کی توجہ دلاؤں گی جو قائد اعظم نے 3 جو تھی علتیں ان سے ہمیں خبردار رہنے کو کہا تھا. ایک تو تھی نیپوٹزم، دوسری برائبری، تیسری کرپشن. انگریزی میں بات کرتے تھے. نیپوٹزم کا تو مطلب ہے موروثیت. موروثیت ہمارے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے. ان کی زندگی میں، حضور کی زندگی میں ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا ہوا تھا. جس وقت خلفائے راشدین پھر 4 بعد میں آئے ہیں حضور کی وصال کے بعد، تو آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے آخری تھے اور وہ مسجد میں لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا ووٹ سے، جمہوری طریقے سے. اور یہاں دیکھیں کیا حالت ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں جی سم فیملیز آر بورن ٹو رول. نو فیملی از بورن ٹو رول. اجارہ داری ہے ہی نہیں اسلام میں، اس کی گنجائش نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی امانتیں ان لوگوں کو دو جو ان کے اہل ہو. اب اہل کون ہے؟ یہ جو لوگ آتے ہیں کرسیوں پہ یہ اہل ہے. جس وقت یہ الیکشن جیتنا ہوتا ہے نا تو یہ منشور بلند بانگ دعوے دیتے ہیں اور بعد میں کرتے وہی ہیں جو اپنی کرسی کے ساتھ ایلفی لگا لی اور چمڑ گئے. اس طریقے سے ریاست نہیں چل سکتی. ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے کہ ان کو چلانے کا کیا طریقہ ہے، تاکہ کسی کی دخل اندازی دوسرے کے کام میں نہ ہو. مقننہ قانون بنائے، ایسے قوانین جو ہماری کانسٹیٹیوشن آئین کو پامال نہیں کرتے. اور وہ قوانین پہ عمل درآمد کرنا ہے انتظامیہ نے، اور وہ صحیح انداز میں کرنا ہے. اور پھر اگر کوئی گڑبڑ وہاں پہ ہو یا لوگوں کے آپس میں کوئی اختلافات ہوں تو داد رسی کرنے کے لیے عدلیہ ہے. یہ 3 شعبے تو ہے. اب چوتھا آپ کا، اور جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ آپ کا کردار ہے. صحیح بات، میڈیا کا. بالکل صحیح بات. جب تک میڈیا اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے، یہ لوگوں میں پیدا کرے شعور، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے صبر، کیا ہوتا ہے ایمانداری، کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، اتحاد، تنظیم، یقین، محکم. یہ 3 چیزیں ہمیں قائد اعظم. بالکل ایسے ہی. اور نہ صرف ان پہ چلیں جسٹس صاحبہ، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. چوتھا ستون جو ہے ملک کا، میڈیا، وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے. یہ کوشش ہے، یہ کاوش ہے، اور اللہ کرے کہ اس کوشش میں ہم کامیاب بھی ہوں. تو سلمان، جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ذرا اس پر بھی ہم بات کریں. نہ صرف یہ کہ ہمیں جو ایک یونٹی دکھانی ہے وہ، اور پھر ذرا اگر آپ ہمیں کچھ سنانا چاہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ سنائیں بھی ہمیں، تھوڑا ماحول جو ہے وہ گرم کریں. آج کے جشن آزادی کی جو ایک فیلنگ ہے وہ ذرا آنی شروع ہو. سلمان جی شکریہ آپ کا. ابھی جو جسٹس صاحبہ نے بات کی میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اور ایک چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ابھی 4-5 دن پہلے ہم نے پاکستان کے ایک ایتھلیٹ کو، ارشد ندیم جو ہے، جو جیولن تھرور، ہم نے دیکھا کہ کامن ویلتھ گیم میں ان کو زخم بھی تھا لیکن انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کی اور ورلڈ ریکارڈ توڑا. 90 جو مطلب 90.18 میٹرز کا انہوں نے جیولن تھرو کیا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا شو کرتا ہے؟ ایک چیز کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ دنیا کے لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، یعنی کہ رول آف لا. ایک رول آف لا کے اندر ہی انہوں نے اپنی ٹریننگ کی نا سارا کچھ. ٹھیک ہے.
اور پھر دوسری چیز میریٹوکریسی, کہ اب ان کو گولڈ میڈل اس لیے نہیں ملی کہ وہ کسی کامن ویلتھ کے رشتہ دار تھے, کامن ویلتھ کے جو, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو معیار ہماری کرکٹرز, ہمارے سپورٹس پرسنز, ہمارے کلچر فگرز ہیں. اب دیکھیں نصرت فتح علی خان صاحب نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا. بالکل. میڈم نور جہان, ہندوستان 7 گنا بڑا ملک ہے اور وہ جتنا تعریف پاکستان کے کلچر کی اور سپورٹس کی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میریٹوکریسی پہ اور رول آف لا پہ ہم لوگ اپنا وہ اوپر کیا, ہم نے جو معیار تھا. لیکن برعکس اس کے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ڈائنیسٹک موروثی سیاست سے اوپر آئی. ان کے اندر نہ تو میریٹوکریسی ہے, نہ کوئی وہ رول آف لا کو مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ لاگو ہی نہیں ہوتا قانون جو ہے. سو اس 75 سال ہو گئے ہیں, ہمیں جب تک اپنے پورے سسٹم کے اندر رول آف لا یعنی کہ قانون کی بالادستی ہو, کوئی نہیں کہ میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو وہ کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے اس پہ قانون نہیں لاگو ہوگا, ہر ایک پہ لاگو ہوگا. اور یہ ٹریڈیشن اعظم محمد علی جناح نے بھی ہمیں سمجھائی, اور مدینہ کی ریاست جب قانون امیر اور غریب کے لیے برابر ہوگا نا تو بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر ہر شعبے دیکھیں آپ, میڈیا کی فیلڈ میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ جب اپنے میرٹ پہ لوگوں کو کرتی ہیں تو آپ کا گراف اوپر جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح کچھ اور لوگ ہیں, میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا, کہ جو کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پیچھے سے کچھ وہ کنیکشن ملا ہوا ہے, لفافہ ملا ہوا ہے. سو میڈیا کا بہت, آپ بول ٹی وی کا میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس پچھلے 4 مہینے میں پچھلے 4 مہینے میں آپ نے ایئر وائی نے ایسے 2 چینل نکلے ہیں جو حق کی آواز اور سچ کی آواز کو اٹھا رہے ہیں. یہ آپ کریں گے تو خود ہماری سوسائٹی میں نا ریفارم آتا جائے گا, اصلاح آتی جائے گی. لیکن اگر یہ بیسک جو ٹیننٹ ہے میریٹوکریسی اور رول آف لا کو ہم نے اگر اس کو نظر انداز کر دیا تو پھر جس طرح کہ چور ڈاکو لٹیرے اس ملک پہ اس وقت قابض ہیں اسی طرح ہی رہے گا. صحیح بات ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل جو ایک چیز ہے, ایک صحیح چیز ہے, اسی کو سپورٹ کرنی چاہیے, چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, حق کے ساتھ کھڑے ہوں. ایسے جو ہے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. سلمان, آپ کچھ ریڈی کر کے رکھیں کیونکہ ہمارے ساتھ ارشد محمود صاحب بھی ہیں. آپ دونوں سے میں نے کچھ سننا ہے, ملی نغمات سننے ہیں. لیکن ظاہر ہے خواتین کا جتنا بڑا کردار ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں, اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. جسٹس ناصرہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے, ان کی قربانیاں ہیں اور ان کا کام ہے. یقیناً خواتین بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. تو مجھے نادیہ حسین صاحبہ جوائن کر رہی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ کو میں کیا کہوں, ماڈل ہیں, اداکارہ ہیں, بیوٹیشین ہیں, مدر ہیں, اور بہت زبردست اپنی تمام چیزوں کو لے کے چلتی ہیں. نادیہ, آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا, اور میں آپ سے بات بھی کروں گی, آپ سے گفتگو بھی کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ سلمان صاحب ہمیں آج کیا سنا رہے ہیں. جذبہ جنون سنا رہے ہیں یا کوئی اور ملی نغمہ میں سنا رہے ہیں؟ کیا سنا رہے ہیں سلمان؟ اچھا, میں نے کہا بدقسمتی سے میں آپ کے گیسٹ کو دیکھ نہیں سکتا, لیکن کیونکہ آپ نے ارشد محمود صاحب کا نام لیا تو سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور میں آپ کو جو سنانے لگا ہوں, میرا جو سلام پیش کریں. وعلیکم السلام. اور میں نے کہا کہ میری باری آئے تو پھر میں بھی سلام پیش کروں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی اور سلمان کو بھی. نہیں, آپ سلام پیش کریں, باری کا کیا انتظار ہے, آپ سلام پیش کریں. اچھا, بہت بہت میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جشن آزادی مبارک ہو. اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس ہیں. تو میں ڈاکٹر ناصر صاحبہ آپ کو اور سلمان آپ کو اور سارف بھائی کو, آپ کو, سب لوگوں کو بول کے جو لوگ مجھے بول پہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں, سب لوگوں کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.